جی دیکھا کہ زلزلہ کڈا وڈا ہے، اللہ نے زمین ہلا کے رکھ دی۔ پاکستان تو لے کے دنیا کے کنے ملک کنے لوگ مرے، کس طرح مکان گرے پھر وہ میں جڑی صورت سبا دی آیت پڑھی وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تسی میری بادشاہی چ رہ جائے تو سمجھ لے جی بھی نہیں یہ کوئی راجہ نہیں تو کوئی کنٹرول نہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اگر کام ٹھیک ٹھاک چل رہا نا، زمین آرام نہ ٹکی، آسمان سایہ کری بیٹھا، سورج چاند آؤندے، یہ باقاعدہ میری مہربانی ہے، سسٹم چل رہا، ورنہ چاہ سارا درمر کر کے رکھ دیا اور تھوڑا نام و نشان بھی رہا ہے۔ تو اتنے اللہ پاک سورہ سبا فرماؤں 22واں سپارہ بہت بڑی بات کہی کہ جدوں میں اپنا روب اور اپنی حکومت کا مظاہرہ کردا نا، میری سلطنت جڑی کمزور نہیں، جی اسی وہنے فوجاں کدی پریڈ کردی حکومت دکھاؤں ہے، کدی پولیس کی سلامیاں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے حکومت کو فوج ہے، تو اگر نہیں پھڑتی تو مطلب یہ نہیں وہ کمزور ہے، تاری گردن تو پہنچنے تے ہی قابو کر لے۔ اللہ پاک فرماؤندا ہے زلزلے آنے، یہ بجلیاں کا کڑکنا، یہ سمجھو ہے چمک پیندی یریکم البرقہ خوف، تو تسی بیوقوفاں کی طرح اس دنیا رہ جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن ایسے لیے پڑھیا بھی اکھاں کھول کے زمین چ رہا کرو، سورج نکلے یہ نہیں سمجھنا بھی یہ روٹین ہی ہے نا، بہت سے بھی سوچو بھی کون خدا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر، یہ کس خدا کا طے کیتا پروگرام ہے بے باقاعدگی نہ آ رہا، وقت سر آؤندا وقت سر چلا جاتا، فصلاں پکا رہا، کدھر چاند آؤندا، اور انہوں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنا، یہ تیز روشنی ہے جنہیں کام کر انہوں ڈیم کیتا بے جو بھی اتنا گرم ہوا تو نیند نہیں آؤں، وہ مدھم روشنی کرتی چاندی آرام نہ سو لگ، ٹھنڈا بنایا انہوں، پر میں تسی عقل کوئی نہیں کرتے رہندے جے زمین سے آسمان میں ویندے ہر روز کنے زمین آسمان کے نشان ہے، تو اپنے اندر قدرت کے نشان ہے، کچھ نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤں افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یہ لوگ کیوں اکھاں کھول کے نہیں ویندے جنہاں دے اگے پیچھے آسمان اور زمین جا کری دھیان کیتا، ایڈا بڑا آسمان جڑا چھت دی طرح تنیا اور تھلے زمین وچھائی ہے، ان نشاء نخسف بہم، اگر اسی چاہیے یہاں سارے زمین چھا دی، زمین پھٹ جائے سارے شہر بھی غرق ہو جان، کنے ہوئے اللہ تعالیٰ کسرم بیر مطلب کسرم پھرو زمین سے تواڈے اکھیاں انیاں نہیں دل انے ہوئے ویندے سب کچھ سیر سپاٹے کر رہے، سیر کرن جاندے اسے تباہی ہوئی ہے، نصیحت پھڑنی جاندے یہ قوماں کدھر گئیں، پر میں کنے کنویں بیکار پے جتھے ہن پانی نہیں پیندا، کنے حال جڑے پایا جتھے کوئی نہیں بسیا، سیر کر کے آ جاندے جے ہوش کوئی نہیں کرتے، یہ نہیں ترقی کی یہو جہ محل بنائے جڑے ہن بھی نہیں کوئی بنا سکتا، کدھر گیا وہ؟ تو فرمایا اگر اسی چاہیے تو انہوں زمین چھا دیے اور نسخت رحم کے ساتھ میں نسل یا اتوں کوئی ٹکڑا گرا دیے تو انہوں غرق کر کے رکھ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے جلال اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے، یہ ہیں بیکار سے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع سے مومن اور منافق کا فرق کھول کہ مومن ذرا بھی ہوا تیز ہوئے مسجد ال دوڑتا، یہ اس ہوا نے قوم عاد کو تباہ کرتا، 7 دن 8 رات اتنا چلی کہ انہوں نے ایک بھی زندہ نہ پیا، تو نہ انہوں نے عمارتیں رب نے چھڑیاں، جے ذرا زلزلہ آیا تب مسجد ال دوڑے۔ اے تواڈے سامنے حدیث پاک پڑھا، نیک لوگوں کا کتنے سارا لیے بھی ہو گیا واقعہ ہو گیا، اسی انہوں سمجھنے یہ دنیا ہوں ہی نہیں، کبھی سبق نہیں سیکھیا بھی یہ سانوں چنجوڑ دے جس خدا دے میں تسی رہ جائے جی بات صحیح ہے، بہت غالب ہے زبردست، جدوں چاہے تو انہوں پکڑ سکتا، اس تو نم کے رہو عاجزی کرو۔ اے امام بہقی کا سنن کبرا، اور یہ اندر پھر یہ ہوئی بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آدمی نے، کان ظلم علی عہد انس بن مالک، راوی آندا میرے باپ نے حضرت انس بن مالک کو زندہ سی، بہت اندھیرا ہو اتنا اس دن اندھیرا ہوا دنے بھی کچھ نہ دسے، کہا فاتح تو انس بن مالک، اسی پھر حضرت انس کو بعد دل بیدار رکھ دے، دل بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری، جنہاں دے دل سو گئے نا انہوں نے کچھ پیدا انہوں نے اللہ تعالیٰ کنا چنجوڑے نا کچھ نہیں، نہ نعمت تو انہوں نے کوئی شکر کرنے کی توفیق ہوندی ہے، نہ یہو جہے جڑے نا حادثے یہاں تو ڈر آتا، ایسے بے ایمان لوگ مردہ دل، زندہ دل لوگ ہر شہر میں کہتے کہ اگر نعمت ملی ہے شکر گزار ہوں، مصیبت رہی صبر، فقول تو یا ابا حمزہ حل کان یصیبکم مثل ھذا لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوچھا راوی نے کہ انس ایداں دا ہنیرا رسول اللہ کے زمانے بھی کدی تسی ویکھیا؟ فقال معاذ اللہ ان کانت الريح لتشتد فنبادر الى المسجد مخافۃ القیامہ، انہاں آخیا ادوں تو حضور نے اتنا ایمان پیدا کرتا سی، یہو جہا ہنیرا کہ انہاں ذرا کہ ہوا تیز ہوندی سی نا لوگ مسجد میں دوڑتے کہ چلو جا کے نفلاں لگ جائیے، سب ڈرتے سی پتہ نہیں قیامت ہی آ جائے، قیامت کے لیے وہ اطلاع دے کے آنی،
کوئی پتہ نہیں اللہ نہ کماں لگے ہونے، کوئی پانی کਢ رہا ہونا اونٹ نوں پلاؤਣ ਲਈ، کوئی دکان کپڑا دے رہا ہونا، پیسے بھی نہیں وصولنے تو قیامت آ جانی، سب کچھ اسے تباہ ہو جانا۔ پھر میں اسی قیامت کے ڈر تو مسجداں دوڑ پیں گے۔ اگے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رنگا دسیا کہ زلزلہ آیا انہوں نے، اے سنت یار کرنا چاہیے۔ شیعہ لوگ جنہوں فرض آتے کہ 8 نمازاں فرض ہے، جنہوں سے بھی یہ 5 وقت ہی علیحدہ، جڑے حادثے ہو جانا اتنے 5 پھر ہے، سورج غروب جڑا انہوں گرہن لگ جائے، سورج چاند نوں گرہن لگے، ساڈیاں حدیثاں جو فرض کوئی مندا کوئی سنت آتا، مگر 8 نمازاں جنہوں سے صلاۃ الآیات ہی ایسا کوئی نشاندار ہوئے جس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ لگے بھی کہڑیاں بلڈنگاں ہنے ڈیک کے تو تھلے دے دے کی حال ہو، انہوں نے کوئی بہتا جرم کیا جڑے مارے گئے، سانوں صرف دکھایا تو آدھی بھی اتنا شامت آ سکتی ہے۔ تو پھر امام بیکی لکھتے قال شیخ رحمہ اللہ علیہ وآن ابن عباس صاحب، تیسری جلد تو میں 347 صحیح پڑھا، حضرت عبداللہ بن عباس جڑے رسول اللہ کے چچا داد ہے، عباس کے بیٹے ہیں، انہوں تو صحیح ثابت ہے کہ اس بصرے دے گورنر سی حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان ابن عباس انہ صلی فی زلزلۃ بالبصر۔ اسی کیتا اگر رہ جائے فرض ایک قضا کرنی چاہیے، شیعہ لوگ بالکل ٹھیک آتے اگر نہیں وقت سے گرہن نہیں پڑھ سکے بعد پڑھو، یہ نماز جڑی کیوں چھڈی تسی؟ اللہ تعالیٰ ایڈا نشان دکھا تو فرمایا زلزلے دی نماز ابن عباس نے پڑھی کتنا، یہاں نمازوں کا طریقہ بھی ہو رہا ہے، گرہن کا بھی، سورج چاند نوں لگن کا بھی، اور یہ زلزلے وغیرہ کا، یہ عام نہیں طرح نہیں پڑھنی 2 رکعتاں مگر طریقہ جدا، ایک رکوع کی بجائے 2 تو لے کے 5 تک، اگر لمبا ہوتا جاتا ہر رکعت 2 رکوع یا زیادہ 3 یا 4 5 اتوں فاطال القنوت ثم رکع۔ تو فرمایا حضرت ابن عباس جب نماز پڑھی تو پہلا بہت دیر قیام کیا، لمبی صورتیں پڑھی، خدا تو ڈرنا رہتا لوگوں، باقی جڑا میں پڑھوں گا فرمایا جڑے منافق نا بے ایمان کلمہ پڑھیا یہاں کی مثال گدھے جی، یہاں نہ مالک بن دے پتہ لگتا بنیا کیوں، چھڈ دے تد نہیں پتہ لگتا، چھڈن کا مطلب سوکھ آ جائے تد نہیں سمجھتے، بن دے تد نہیں سمجھ، نہ دکھ تو کوئی فائدہ اٹھاؤ نہ نعمت، بالکل لانتی لوگ مرے ہوئے۔ پھر رکوع کیتا ثم رفع راسہ، پھر سر اٹھایا رکوع تو فاطال القنوت، پھر رکوع نہیں کی سجدے نہیں گئے، پھر لمبی قرات، پھر صورتاں پڑھیاں دوبارہ ثم رکع، پھر رکوع کیتا ثم رفع راسہ فاطال القنوت، پھر کی ثم رکع سجدہ، پھر اسی طرح 3 سمجھو قیام 3 رکوع، پھر سجدہ کیتا ثم قام فی الثانیہ فصلی کذالک، دوجی رکعت بھی ادا ہی 3 باری رکوع سیدھے کھڑے تلاوت، تیسرے تو بعد فصارت صلاۃ 6 رکعات و 4 سجدات، تو نماز انہوں دی پھر 6 رکوع بنے، سجدے 4 ہی رہے، سجدے ہر رکعت 2 تھے نا وہ 4 ہی رہے مگر رکوع تھے۔ اور حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ایک باری اینا سورج نوں گرہن لگا، نبی علیہ السلام نے 5 رکوع، پہلی چیز 5 دوسری چیز کیتے، ادا ہی ہر رکوع تو بعد اٹھنا، پھر تلاوت کرنی، پھر سجدے میں چلا جانا، اور جنہ چرے پتہ نہیں نہ لگا کہ گرہن ہٹ گیا، آپ نے نماز میں لمبا کیا۔ اے صرف عقل والے لوگ جڑے سمجھے نا کہ اس دنیا کچھ نہیں ایویں ہو رہا، جڑے سمجھے نہیں ایویں قدرتی گلاں ہوندیاں، بالکل انہوں مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ یہو جہا خدا جڑا دنیا بنا کے ریٹائر ہو گیا نا، یہ دنیا آپ چل رہی ہے، کلمہ گو ہو کے بھی ساڈا اکثر آیا حال ہے، زبانوں کئی نہ کئی نہیں قدرتی ہو گیا ہے، اور کئی سائنسدان اٹھ پڑے سارے پروفیسر بیٹھے، یہاں کا بھی کفر بہت حصہ، یہاں کی نا دنیاوی توجیاں کرن گے فلانے جگہ نہ لاوا بہت ہو گیا فلانا، یہاں کی مثال بالکل اسرائی صاحب رحمۃ اللہ نے کئی ایسی ہے کہ جویں ایک شخص نے بندوق چلائی تو گولی وجی بندہ مر گیا، یہو جہے دانشور کٹھے ہو گئے، ٹریگر ہو سی ٹریگر چو گولی نکلی، بند وہ مارن والے کا نام لیا کہ پچھوں دبایا کہ نہیں، اگے تشریح کری گیا، بیاہ ہویا تھا وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے دنیا چلا رہا ہے، یہی کرتا بیاہ کم کر لیا طریقہ، مگر پیچھے ہو کوئی شے اپنے آپ نہیں ہوندی، جڑا انہوں نے ثابت کرنا چاہنا بھی اتفاق ہے چانس، وہ بالکل اسلام ہوتا کوئی نہ خدا تے ایمان ہے، ادا کا ہی کافر اور بدین ہے، جی دیڑی خدا وہ منو یدبر الامر من السماوات، زندہ خدا منو جڑا آسمان تو لے کے زمین تک ہر شے نو آپ کنٹرول کر، میں اگر بول رہا نا سے انگل ہلا رہا، یہ بھی رب کی قسم رستوں اجازت آ رہی، سینکشن مل رہی ہے، ہنے چاہے میں فالج کر سکے، میں بے بس ہو سکتا، اور لوگ وہدے یہ بندہ چنگا بھلا بیٹھا ہو گیا، بچہ ہوں بیٹھا کیویں موت دے منہ چ آیا، ہر سال اس غریب نے ادا ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہسپتال چلا جاتا، اللہ انہوں تندرستی دے، بندے سے پلے ہے گا، کل یہ کال میں دن پوچھتا سی بلا ہولا اور رقبہ کی بڑی فضیلت عالم سی خطیب، اللہ کے رسول نے آخیا عرش دا خزانہ ایک ہی،
میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے آپ بھی بالکل نہ یہ میں مارنے والی گل ہے بے نہ میں کوئی حرکت کر سکتا نہ میرے کسی کام کی کوئی طاقت ہے الا باللہ جب تک خدا مدد نہ کرے پچھوں دی تائید اور مدد رہے نا وہ چاہے ورنہ ایسے تو سکھایا گیا بھائی کوئی شاہ کو ماشا اللہ نے چاہا تو ہو گیا